بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹاک ہوم سے عارف محمود کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ سویڈن میں اگر آپ کو کہیں سے گری ہوئی کوئی رقم مل جائے تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ یا اگر آپ کی کہیں کوئی رقم گر جائے تو آپ اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یا اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے یا اگر آپ کو کہیں سے کوئی قیمتی چیز ملے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا اگر آپ کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی کہیں گر جاتی ہے آپ کی یا کسی اور کی اگر آپ کو گری ہوئی ملے تو اس کے لیے سویڈن میں جو ہے وہ خصوصی قوانین ہیں اور ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو اگر آپ کو یہ طریقہ کار معلوم ہوگا تو ممکن ہے آپ کی کوئی چیز گم ہوئی ہو وہ آپ کو مل سکے۔ تو اگر آپ اور یا اگر آپ کو کسی سے کوئی چیز ملے تو وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے مالک تک پہنچ سکے۔ تو اس کے لیے جو طریقہ کار سویڈن میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کو کوئی چیز کسی سپورٹس ہال میں یا اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں یا کسی شاپنگ مال میں یا کسی ایسے جگہ میں ملتی ہے جو کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، اسکول ہے، تو پھر تو آپ نے وہ چیز جو ہے وہاں جو ریسیپشن ہوگی یا اس کا کوئی ادارہ ہوگا، جیسے جہاں پہ یہ لوکل ٹرانسپورٹ ہے SL، تو ان کے مراکز ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ہتے گڈز جو چیزیں گری ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ نے دے دینی ہے۔ تو وہ جو چیز ہوگی کوئی کسی کا فار ایگزامپل چھتری ہے، ٹوپی ہے، کتاب ہے، کوئی بیگ ہے، تو وہ آپ نے وہاں پہ رکھ دینا، ان کو دے دینا۔ تو وہ پھر وہاں پہ جس شخص کی گری ہوتی ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میری فلاں جگہ پہ گری ہے تو وہ وہاں سے وہ لے سکتا ہے۔ جیسے ایک دفعہ مجھے ایک سویڈش فیملی ملنے کے لیے آئی تو وہ خاتون کا بیگ جو ہے وہ ٹرین میں رہ گیا، تو فوری طور پہ ہم وہاں ٹرین اسٹیشن پہ گئے، ہم نے جا کے ان کو بتایا جو وہاں پہ متعلقہ شخص ہے SL کا کہ اس طرح سے فلاں ٹرین گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ خاتون ان کا بیگ رہ گیا، تو انہوں نے فوری طور پہ میسج کیا اور وہ مل گیا۔ بلکہ ایک دفعہ میرا اپنا موبائل فون جو ہے بس میں سفر کرتے ہوئے SL میں رہ گیا تھا، اور جو ہی ہم اترے تو یاد آیا وہ تو فون بس میں رہ گیا۔ فوری طور پہ ہم نے وہ SL والوں جو وہ ان کا وہاں سینٹر ہوتا ہے ریسیپشن، وہاں پہ بات کی اور انہوں نے بس والے کو وائرلیس کی اور بس والے نے چیک کیا، اس نے کہا ہاں جی اس میں موبائل پڑا ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اسی طرح اگر ٹیکسی میں سفر کرتے ہوئے کوئی چیز آپ کو مل جائے یا وہاں پہ رہ جائے تو آپ اس کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو وہ چیز آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ ہے عمومی عام نوعیت کی چیزیں۔ اسی طرح اگر راستے سے گزرتے ہوئے آپ کو کوئی چیز کہیں پہ کسی کی ٹوپی یا جو ہے وہ دستانے یا کوئی اور چیز گری ہوئی ملتی ہے تو اس کا عموماً سویڈش لوگ یہی کرتے ہیں کہ اسی راستے میں اگر کوئی وہاں پہ چھوٹی جاڑی ہے یا کوئی بینچ ہے کوئی چیز اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، تاکہ جس شخص کے وہاں پہ گرے ہوں اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے میرے گرے تھے تو وہ شاید دوبارہ وہاں پہ آئے تو وہاں پہ لے لے، تو وہ چیز آپ کو وہاں رکھ دینی چاہیے تاکہ اس کے مالک تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ یا اگر قریبی اس طرح کا کوئی سینٹر ہو جہاں پہ یہ چیزیں گم شدہ ملتی ہیں، یہ جو لوگ رکھتے ہیں وہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی کی چابیاں مل جائیں، گھر کی، گاڑی کی، کسی چیز کی، تو ایک تو بعض چابیوں پہ لوگوں نے ٹیلی فون نمبر لکھا ہوتا ہے، یا یہاں سویڈن میں ایسی بعض کمپنیاں ہیں جو ایک سروس دیتی ہیں، ان کا کی رنگ ہوتا ہے، اس پہ ان کا ٹیلی فون نمبر اور طریقہ کار ہوتا ہے، تو آپ اس کی رنگ پہ اگر کوئی ٹیلی فون نمبر وغیرہ لکھا آپ اس کو فون کریں کہ جناب آپ کی یہ چابیاں مجھے ملی ہیں آپ لے جائیں۔ بصورت دیگر آپ قریبی پولیس اسٹیشن میں وہ چابیاں وغیرہ وہ دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کی کبھی چابیاں گم ہو جائیں تو آپ قریبی پولیس اسٹیشن کو بتائیں کہ میری اس طرح سے چابیاں گم ہوئی ہیں تو آپ میری یہ اطلاع درج کر لیں، تو پولیس درج کر لیتی ہے، اور اگر جب کہیں وہ ملیں تو آپ کو بتا دیتے ہیں، یا آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ شہر میں فلاں جگہ پہ یہ گمشدہ چیزیں یا چابیاں وغیرہ ہم نے رکھی ہوتی ہیں، وہاں سے جا کے دیکھ لیں۔ تو اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ گمشدہ چابی وغیرہ جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ آتا ہے اگر آپ کی نقدی کہاں سے گر جائے، آپ کے سویڈش کرون 500 1000 یا اس سے زیادہ رقم جو ہے وہ آپ کو گری ہوئی کہیں سے مل جائے، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے وہ رقم اٹھانی ہے، آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، آپ نے قریبی پولیس اسٹیشن جانا ہے اور پولیس کو یہ بتانا ہے کہ فلاں جگہ سے فلاں وقت مجھے یہ اتنے جو ہے وہ سویڈش کرون ملے ہیں، اور میں یہ پتہ نہیں کس شخص کے ہیں، پولیس وہ آپ کی اطلاع کو درج کر لیتی ہے اور پولیس آپ کو کہتی ہے کہ آپ یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھیں۔ اب اس کے لیے 3 مہینے کا وقت ہوتا ہے۔ 3 مہینے میں اگر کوئی جس کی رقم گری ہو وہ پولیس کے پاس جاتا ہے
یا آپ کی اگر رقم گرے تو آپ پولیس کے پاس جائیں، آپ بتائیں جی کہ فلاں علاقے میں فلاں وقت جو ہے وہ میرے اتنے پیسے گر گئے ہیں، اور جب پولیس کے پاس یہ اطلاع آتی ہے اور پہلے سے کسی بندے نے بتایا ہوتا ہے کہ مجھے رقم ملی ہے، تو پولیس اس کو بتا دیتی ہے کہ فلاں شخص ہے اس کے پاس ہے، یا ان کو ٹیلی فون کرتی ہے اور ان کو کہتی ہیں کہ یہ جناب مالک آ گیا، آپ اس کو رقم دے دیں، تو آپ کو رقم مل جائے گی۔ تو اگر خدا نخواستہ اگر سویڈن میں کسی جگہ آپ کے نقد سویڈش کرون رقم نقدی گر جائے تو آپ ایسے نہ کہیں وہ میرا 1000 کرون گر گیا، مجھے کیسے ملے گا، پتہ نہیں کس نے اٹھا لیا۔ آپ پولیس کو ضرور اطلاع کریں، اس سے کوئی پیسے نہیں ہیں، بالکل فری ہے، آپ انٹرنیٹ سے بھی پولیس کو اطلاع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اطلاع کر دیں گے تو امکان ہے کہ آپ کو واپس مل سکیں۔ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پاس رکھ کے پولیس کو بتا دیتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ آپ کو رقم ملی ہے، آپ نے پولیس کو بتایا، 3 مہینے تک اس کا کوئی مالک نہیں آیا، تو 3 مہینے کے بعد پولیس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر 3 مہینے کے بعد وہ رقم آپ رکھ سکتے ہیں، آپ قانونی طور پہ اس رقم کے حقدار ہیں۔ پولیس کو آپ کہے گی کہ چونکہ اس کا مالک نہیں آیا، اب یہ آپ کی رقم ہے، آپ اپنے پاس رکھیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر گمشدہ ملی ہے، جیسے رقم بھی ہے، اور آپ مالک کا بھی پتہ چل گیا ہے پولیس نے، یا آپ نے مالک کو بتا دیا کہ جی آپ کی یہ فلاں چیز مجھے ملی ہے، یہ رقم ملی ہے، اور 1 مہینے تک وہ شخص آپ سے دوبارہ رابطہ نہیں کرتا یا وہ چیز لینے کے لیے نہیں آتا، تو اس کے بعد وہ چیز آپ کی ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کے تقاضا نہیں کر سکتے، قانونی طور پہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نقدی یا سویڈش کرون رقم گرنے کے حوالے سے انفارمیشن شاید لوگوں کو نہیں ہے، یہ اگر معلوم ہوگا، اگر آپ کی کہیں گر جائے تو شاید آپ کو واپس بھی مل جائے، اور اگر کسی کی ملے تو آپ بھی کسی کو لوٹا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ اگر آپ کو کہیں سے کوئی قیمتی چیز کہیں مل جائے، کافی قیمتی چیز، تو اگر اس کی کوئی اطلاع پولیس کو نہیں دیتا اور وہ خاموشی سے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اس کا پتہ چل جاتا ہے، پولیس کو علم ہوتا ہے، تو پھر یہ قانون کے مطابق جو ہے وہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے، یہ سزا 2 سال قید تک بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے اگر کوئی قیمتی چیز ملے تو آپ نے وہ پولیس کو بتانا ہوتی ہے، اور ان کے انفارمیشن میں آنی ہوتی ہے کہ یہ چیز کی فلاں چیز کی گری ہے۔ اور پولیس نے بھی ایسے سینٹرز بنائے ہیں جہاں پہ گری ہوئی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں، پولیس اسٹیشنز میں ہوتے ہیں، اپنے قریبی اسٹیشن پہ آپ جا کے اگر آپ کی کوئی گم شدہ چیز ہو آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر جانور وغیرہ کسی کا گم ہو جائے، یہاں پہ اکثر ہوتا ہے بلیاں گم ہوتی ہیں، کتے، تو اس کے لیے بھی خصوصی قوانین ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جو بعض جانور ایسے ہوتے ہیں، بڑے جانور ہوتے ہیں، ان کے لیے پولیس کو رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو ان کو وہ امیجیٹلی فروخت کر کے وہ رقم رکھ لیتے ہیں، اگر مالک آئے تو اس کو دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی چیز کہیں سے گم شدہ ملے تو قانونی طور پہ اس چیز کی جو مالیت ہے 10% تک آپ انعام لینے کے حقدار ہیں قانونی طور پہ۔ اگر کسی 1 لاکھ کرون کی کوئی چیز آپ کو ملی، آپ نے پولیس کو بتایا، تو 10,000 کرون جو ہے وہ آپ کو انعام ملے گا۔ یہ قانون کے اندر یہ ایسی چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ اس طرح کے جو خصوصی قوانین ہیں جن کا ہمیں عمومی طور پہ علم نہیں ہوتا، تو ہمیں اگر علم ہو تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کی چیز گم ہو جائے، آپ پولیس اسٹیشن اطلاع کر سکتے ہیں، آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں، قریب کے جو آپ کے مراکز ہیں جہاں سے گمشدہ چیزیں ملتی ہیں آپ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو انفارمیشن ہے، چونکہ خود ہمیں آئے روز اس طرح کے معاملات سے واسطہ پڑ سکتا ہے، تو اگر ہمیں علم ہوگی تو ہم یقیناً ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی ایسی معلومات ملیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہوں، تو آپ ان کو دوسروں سے شیئر کیجیے اور اپنی رائے جو ہے اس کا بھی یہاں پہ ضرور اظہار کیجیے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔